تو چلتے ہیں اسلام کی ابتدائی تاریخ میں سیدھا مکہ کے اس دور میں جہاں ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جس میں ایمان تھا، ظلم تھا اور پھر ایک ایسا عزم جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی انہی پہاڑیوں اور بازاروں سے۔ یہاں پیغمبر اسلام نے لوگوں کے سامنے ایک نیا پیغام رکھنا شروع کیا، اور یہ کوئی معمولی پیغام نہیں تھا، یہ تو پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا۔ اب یہاں پر جو بنیادی ٹکراؤ تھا نا، وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تھے مکہ کے سب سے طاقتور لوگ قریش، جو 360 خداؤں کو مانتے تھے، اور دوسری طرف تھی ایک بالکل نئی انقلابی دعوت صرف ایک خدا کی۔ ظاہر ہے قریش کے سردار اس نئی دعوت سے پریشان تو ہوئے، لیکن انہوں نے فوراً تلوار نہیں اٹھائی۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک وفد بنایا اور اسے پیغمبر کے چچا اور حمایتی ابو طالب کے پاس بھیج دیا۔ اور انہوں نے ایک ایسی پیشکش کی جو کسی بھی انسان کو کمزور کر دے۔ انہوں نے سمجھ لیں ایک پورا پیکج سامنے رکھ دیا۔ کہا، آپ کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، جس سب سے امیر خاندان میں چاہیں شادی کروا دیتے ہیں، اور تو اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو ہم بہترین علاج کروا دیں گے، یعنی طاقت، پیسہ، ہر چیز آفر کر دی۔ لیکن ان ساری آفرز کا جواب وہ کوئی سودے بازی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بالکل واضح اور دو ٹوک اعلان تھا۔ اور یہ جواب صاف صاف بتا رہا تھا کہ یہ مشن کسی بھی قیمت پر چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ کوئی دنیاوی سودا تھا ہی نہیں، اس کو ایک خدائی حکم سمجھا جا رہا تھا جس پر کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جب بات چیت کا راستہ بند ہو گیا، جب آفرز کام نہ آئے، تو قریش نے اپنا طریقہ بدل لیا۔ اب سمجھانے بجھانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب شروع ہوا زبردستی اور ظلم کا دور۔ پلان بالکل سیدھا سا تھا۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور خاص طور پر جو کمزور تھے، جن کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان پر اتنا تشدد کرو کہ وہ اپنا ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اس ظلم کا سب سے بڑا نشانہ بنے بلال ابن رباح۔ وہ امیہ ابن خلف نام کے ایک بہت طاقتور شخص کے غلام تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، سوچ کر دیکھیں۔ دوپہر کی جلا دینے والی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، پھر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنا دین چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا، یہ احد یعنی ایک ایک ان کے ایمان کی پکار تھی۔ یہ بتا رہی تھی کہ چاہے جسم پر کتنا ہی ظلم ہو، روح ایک خدا پر قائم ہے۔ اور آخرکار ابو بکر نے انہیں خرید کر اس عذاب سے آزاد کروایا۔ لیکن بلال اکیلے نہیں تھے۔ ظلم کی یہ کہانی اور بھی بہت سے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے، جیسے سمیہ بنت خبات، جنہیں ابو جہل نے اس قدر اذیت دی کہ وہ شہید ہو گئیں۔ وہ اسلام کی پہلی شہید تھیں۔ ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار کو بھی نہیں بخشا گیا۔ پھر خباب بن الارت، جنہیں دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا۔ سوچئے، یا زنیرہ، ایک کنیز، جنہیں اتنا مارا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ سب لوگ وہ تھے جن کے پیچھے کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا، اسی لیے انہیں نشانہ بنانا آسان تھا۔ لیکن ان کی ثابت قدمی نے ہی اس نئی تحریک کو فولاد جیسی مضبوطی دی۔ تو جب ظلم اس حد تک بڑھ گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اس صورتحال میں ابتدائی مسلمانوں کے سامنے بچاؤ کے لیے دو راستے رکھے گئے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے، جب پیغمبر نے یاسر کے خاندان کو دیکھا جن پر شدید تشدد ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا، صبرن یا آل یاسر، یعنی اے یاسر کے گھر والو، صبر کرو۔ یہ پیغام تھا روحانی ہمت و برداشت کا۔ تو اس طرح دو آپشنز سامنے آئے۔ پہلا راستہ تھا صبر کا، یعنی مکہ میں ہی رہو اور ایمان پر قائم رہتے ہوئے ظلم برداشت کرو، اور دوسرا راستہ تھا ہجرت کا، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پناہ لے لو جہاں دین پر آزادی سے عمل کیا جا سکے۔ اور یہ ہجرت کا تصور ہی آگے چل کر اسلامی تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ اور اسی ہجرت کے آپشن پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ یعنی آج کا ایتھیوپیا چلے جائیں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ایک انصاف پسند عیسائی تھا۔ ایک بات یہاں بہت اہم ہے، اسلام کی یہ پہلی ہجرت کسی فتح یا دولت کے لیے نہیں تھی، یہ صرف اور صرف امن اور پناہ کی تلاش تھی۔ اب مکہ میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ یہ نیا پیغام پورے معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ رہا تھا۔ ایسے میں اس دعوت کے ایک سب سے بڑے اور سب سے خطرناک دشمن نے فیصلہ کیا کہ اب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ اور یہ شخص تھے عمر ابن الخطاب۔ وہ اپنی طاقت، اپنے تیز غصے اور پیغمبر کے پیغام کی شدید ترین مخالفت کے لیے مشہور تھے۔
तो एक दिन उमर अपनी तलवार लेकर घर से निकले और उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि आज पैगंबर का खात्मा करके इस नई तहरीक को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वो इस इरादे से जा रहे थे, रास्ते में उन्हें किसी ने बताया कि उनकी अपनी बहन फातिमा और उनके बहनोई छुपकर मुसलमान हो चुके हैं। ये खबर सुनकर उनका रास्ता बदल गया और इस एक छोटे से मोड़ ने आने वाली तारीख का पूरा रुख बदल कर रख दिया।